میں انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے نظروں کے سامنے میرے شیر بابا اور شیرنی امی کو گولی مار دی اور ان کی کھال اتار کر لے گئے۔ بابا اور امی کی موت کے ساتھ میرے بچپن کی خوشیاں بھی ختم ہو گئیں۔ ایسے برے وقت میں میرا بہترین دوست چیتا اور اس کے گھر والوں نے مجھے سہارا دیا۔ دوسرے جانور بھی مجھ سے ڈرنے کے بجائے میرا دل رکھتے۔ اب میری زندگی کا مقصد انسانوں سے اپنے والدین کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ اگر کوئی شکاری جنگل میں کیمپ لگائے تو میں اور میرا دوست چیتا ان پر حملہ کر دیتے اور روپوش ہو جاتے۔ میرے دوست چیتے کا بھائی بھی جب چھوٹا تھا تو اسے بھی شکاری پکڑ کر لے گئے تھے، مگر وہ بڑا ہو کر کسی نہ کسی طرح بھاگ کر جنگل میں واپس آ گیا تھا۔ اب وہ بھی ہماری ٹیم میں شامل تھا۔ میرے دوست چیتے کے بھائی کا فائدہ ایک اور یہ بھی ہوا، وہ انسانوں کی زبان بھی سمجھنے لگا تھا۔ اسی طرح جب شکاری ہمیں پکڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے تو وہ چھپ کر سن لیتا اور ہمیں آگاہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد ایک آدھی عمر باوقار سا آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ ایک بڑی اور مضبوط گاڑی میں آیا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی، ایک چھوٹا لڑکا اور ایک چھوٹی بچی تھی۔ ہم حیران تھے کہ اس خطرناک جنگل میں کوئی شکاری گھر والوں کے ساتھ تو نہیں آتا۔ چیتے نے گھات لگائی کہ سن سکے آخر معاملہ کیا ہے۔ اندھیرا سر پر تھا۔ وہ آدمی اور عورت گاڑی سے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، میرے دشمن سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس خطرناک جنگل میں روپوش ہو سکتے ہیں۔ مجھے وہ فائل لازمی کمشنر تک پہنچانی ہے۔ ہمارے ملک کے غداروں نے ملک کو تباہی کے دانے تک پہنچا دیا ہے۔ میں صبح ہی محفوظ راستے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ عورت بہت ہی پریشان لگ رہی تھی، بولی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ سنا ہے یہ جنگل خوفناک درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو؟ آدمی نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، بس دعا کرو۔ ویسے بھی اپنی گاڑی بہت مضبوط اور شیشے بلٹ پروف ہیں۔ اگر درندے آ بھی گئے تو صرف دھوئیں والے شیل استعمال کرنا، بس وہ بھاگ جائیں گے۔ ان بے زبان جانوروں پر کوئی ہتھیار استعمال مت کرنا۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر چلے گئے۔ چیتے نے ہمیں ان کی پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان بھی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے اب تک انسانوں کا ظالم روپ ہی دیکھا تھا، مگر یہ آدمی اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر بھی جانوروں کی بھلائی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے تمام ساتھیوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ صبح جب یہ آدمی روانہ ہو تو کوئی اس پر حملہ نہ کرے، بلکہ چپ چاپ اس کے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ آدمی روانہ ہو گیا۔ ہم اس کے بیوی بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگلے دن چیتے نے بتایا کہ وہ عورت اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ حیرت کی بات ہے، تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے، مگر مجھے تو ایک لومڑی تک نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکا حیران تھا۔ میں یہ بات سن کر مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک کچھ گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم فوری چوکنے ہو گئے۔
اور تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کی گاڑی کے آس پاس گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ وہ 3 بڑی گاڑیاں تھیں جس میں سے 18-20 افراد باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔